السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے اب تک ہم نے حروف ہجا الف سے لے کر کے یا تک کے اوپر خڑا زبر کو داخل کر کے پڑھنے کے لیے جان گئے، اور اب ہم مشق کریں گے کہ خڑا زبر داخل ہوگا کس طریقے سے ملا کر کے مشق کی جاتی ہے، اس کا سبق آج ہم پڑھیں گے جو کہ نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشق کریں گے۔ سب سے پہلے مشق، سمجھے؟ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ پہلا کلمہ آدم، اس کے بعد ہے اوکے، یہ ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آدم، آدم، ٹھیک ہے۔ حمزہ خڑا زبر آ، حمزہ کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے۔ جیسے حمزہ خڑا زبر آ، دال زبر د، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیسے دال زبر د، آد، میم زبر م، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیسے میم زبر م، آدم، آدم۔ آپ دیکھ رہے ہو حمزہ کے اوپر خڑا زبر ہے، تو خڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، مطلب کھینچ کر کے پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد والا حرف ہے دال، دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو یہاں پر کھینچ نہیں رہے ہیں بلکہ جلدی پڑھ رہے ہیں۔ تو کیسے ہو رہا ہے؟ آدہ، میم کے اوپر بھی زبر ہے تو ان کو بھی جلدی پڑھ رہے ہیں، آدم، آدم۔ اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، سمجھے؟ اس کے بعد ہے آمنا، حمزہ خڑا زبر آ، حمزہ کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے۔ جیسے حمزہ خڑا زبر آ، میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ کیا ہو گیا؟ آم، نون زبر نا، نون زبر نا، ان کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیسے نون زبر نا، کیا ہو گیا؟ آمن، آمن، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے مالکی، مالکی۔ اب یہاں دیکھ رہے ہو، آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ مالکی ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی، یہاں پر خڑا زبر دیا ہوا ہے میم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں الف سے پہلے میم کے اوپر خڑا زبر دیے ہیں، سمجھے؟ زبر دیے ہیں، تو یہاں الف مدہ ہے، کیا ہے؟ الف مدہ۔
تو یہ اس طریقے سے نہیں لکھا۔ اب یہ بولو کہ ایسا کیوں ہے کہ میم کے اوپر خڑا زبر دے کر کے لکھے ہیں، یہ والا کیوں نہیں لکھے ہیں، یہ والا غلط ہے، کیوں غلط ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، سمجھے؟ تو یہ آپ ان کو سمجھنے کے لیے، یہ لکھنے کے لیے آپ کو صرف کا قاعدہ پڑھنا پڑے گا، جو کہ اس کے اندر میں تبدیلی ہوتی ہے، کہاں پر حرف علت گرے گی، کہاں پر زبر کیوں پڑھا جائے گا، کیوں نہیں پڑھا جائے گا، کہاں پر خڑا زبر پڑھا جائے گا، کہاں پر الف مدہ کو لائیں گے، سمجھے؟ وہ یہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مالکی نہیں لکھنا ہے، بلکہ اس طریقے سے لکھنا ہے، یعنی میم خڑا زبر ماں، لام زر لی، کاف زر کی، مالکی، یہ تو صحیح ہو جائے گا، سمجھے؟ یہ والا غلط ہو جائے گا، اس طرح اگر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، سمجھے؟ تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے مالکی کو؟ میم خڑا زبر ماں، میم کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے میم خڑا زبر ماں، لام زر لی، لام کے اوپر زیر ہے، زیر لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، جیسے لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، جیسے کاف زیر کی، کیا کیسے ہوگا ملا کے؟ مالکی، مالکی، یہ تو کھینچ رہے ہیں نا، میم کے اوپر خڑا زبر ہے تو ان کو کھینچ رہے ہیں، ان کو نہیں کھینچنا ہے، سمجھے نا؟ مالکی، اس کے بعد دیا ہے ابواہ، ابواہ، بیچ میں خڑا زبر کو لا دیا، یعنی خڑا زبر کو بیچ والے حرف میں لایا ہے، دیکھ لو، حمزہ زبر ا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ با زبر با، کیا ہے؟ با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے با زبر با، کیا ہو گیا؟ ابا، جلدی پڑھنا ہے نا، اس لیے جلدی پڑھنا ہے کہ زبر کی حرکت ہے با کے اوپر، اور حرف حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے جلدی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد واو ہے، سمجھے نا؟ واو کے اوپر خڑا زبر ہے، کیا ہے؟ خڑا زبر، اب ان کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھو گے؟ واو خڑا زبر وا، واو کے اوپر خڑا زبر کی، خڑا زبر ہے، خڑا زبر کو، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے با واو خڑا زبر وا، کیا ہو گیا؟ ابا وا، ہا پیش ہو، کیا؟ ہا پیش ہو، ہا بھی نکالنا ہے، چھوٹی ہا ہے نا، اس لیے ہا پیش ہو، کیا ہو جائے گا؟ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے ہا پیش ہو، ابواہ، ٹھیک نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے کیا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صالح، الہنا، دیکھ یہ کیا ہے؟ سماواتی، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، میم خڑا زبر ما، سما، میم کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے میم خڑا زبر ما، کیا ہو گیا؟ سما، واو خڑا زبر وا،
واو کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا سماوا، تا زیر تی، تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچے، جیسے تا زیر تی، ان دونوں کو کھینچنا ہے، ان کو نہیں کھینچنا ہے، ان کو نہیں kھینچنا ہے، سمجھے؟ تو کیسے پڑھو گے سماواتی، سماواتی، اس کے بعد ہے غاوینا، غاوینا، غین خڑا زبر غا، غین کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے غین خڑا زبر غا، واو یا زیر وی، کیا ہو گیا غاوی، یہاں یا مدہ ہوگی، کیوں یا مدہ ہوگی؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے واو کے نیچے زیر ہے نا، آپ کو بتائے تھے نا کہ یا کا ہونا ضروری ہو، اس کے اوپر جزم ہو یعنی یا ساکن ہو، اور ان سے پہلے والا حرف یعنی پچھلے والا حرف تبدیلی ہو سکتی ہے، پچھلے والا حرف کے نیچے زیر کا ہونا اگر ضروری ہے، یہ تین چیز پائی جائے گی، اور حرف میں تبدیلی کوئی سا بھی ہو سکتی، کوئی بھی حرف ہو 29 حرف میں سے، تو وہاں پر یا مدہ ہو جائے گی، تو یہاں پر کیا ہوگا یا مدہ کی قاعدہ جاری ہوگا، کیا ہوگا یا سکن سے پہلے واو کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے غاوی، نون زبر نا، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے نون زبرنا، کیا ہو گیا غاوینا، ٹھیک ہے، اس طریقے بس پڑھنا غاوینا، یا صالح، یا صالح، ان دونوں کو کھینچ رہے ہیں، ان کے بعد دو حرف جو ہے ان میں نہیں کھینچ رہے ہیں، سمجھے؟ یا خڑا زبر یا، اجرا اسی طریقے سے کرنا ہے، صاد خڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، یا صالح، ان کے بعد کیا ہے الہنا، الہنا، کیسے پڑھ رہا ہوں؟ بیچ میں خڑا زبر ہے، ان کے بعد الف مدہ ہے، سمجھے؟ ان کے بعد پیش کی حرکت ہے، ان کے بعد والے حرف کے اوپر الف مدہ کا قاعدہ ہے، دیکھ لو حمزہ زیر ای یہاں پر نہیں کھینچنا ہے، پھر لام خڑا زبر لا یہاں پر کھینچنا ہے، ان کے بعد پھر پیش ہے ان کو نہیں کھینچنا ہے، پھر الف مدہ ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر نہیں کھینچنا ہے، سمجھے؟ تو کیسے پڑھو گے الہنا، الہنا، ہاں پہ شود ہے، جلدی پڑھ رہا ہوں نا، اس طریقے سے پڑھنا الہنا، کیا ہو گیا ہم الہنا، یہاں پر لام الف زبر لا نہیں لایا ہے، یہ آپ لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے، تو ان کے لیے صرف کا پڑھنا پڑے گا، سمجھے؟ تب ہو جائے گا، ابھی بھی اس میں بہت چیز سیکھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا وہ بات، اتنا آپ سمجھو، سمجھے؟ یہ خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ جس طریقے سے لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے خڑا زبر بھی لکھا ہی جاتا ہے، سمجھے؟ آگے کیا ہے کیا کیا ہے ہذا، کیسے بولو گے اس کو؟ ہذا نہیں بولو گے، ہذا نہیں بولو گے، بلکہ کیا بولو گے ہذا، ہا خڑا زبر ہا، ہا کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے ہا خڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے ذال الف زبر ذا، کیا ہو گیا ھذا، اس کے بعد ہے کتاب، کاف زیر کی،
تا الف زبر تا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہاں پر زیر کی حرکت ہے تو نہیں کھینچیں گے، ان کے بعد تا الف زبر تا ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ سمجھ میں آ گیا ہے، الف مدہ ہے تو ان کو کھینچیں گے، تو کیسے بولو گی؟ کتاب پیش بو، با کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو یہاں پر کھینچیں گے نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ کتابو کتابو، سمجھے؟ اس کے بعد ہے رسالاتی رسالاتی، رام زیر را زیر ری، سین الف زبر، سین کھڑا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، رسالا، تا زیر تی، کیا ہو گیا؟ رسالاتی رسالاتی رسالاتی، یہاں پر الف مد سین کے اوپر کھڑا زبر ہے کی حرکت ہے، اس لیے الف کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر کی حرکت ہے اس لیے یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو یہاں کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے، یہاں پر را کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو کیسے پڑھو گے؟ رسالات لکھنے کا اس طریقے سے طریقہ ہے، اگر اس طرح لکھیں گے را زیر ری سین الف زبر سا رسا، اس طریقے سے لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، سمجھے؟ ایسے لکھنا ہے، کھڑا زبر دونوں پہ دینا ہے، بلکہ الف مدہ نہیں دینا ہے، سمجھے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا، اس طرح لکھنا نہیں ہے، اس طریقے سے میں بتایا ہوں اسی طریقے سے لکھنا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، سمجھے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طریقے سے پڑھنا، یہ کھڑا زبر کا قاعدہ تھا، جو الف مدہ ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر کا قاعدہ پورا کے پورا ظاہر ہوتا ہے اور اسی کے مانندہ ہوتا ہے، اسی کے جیسا ہوتا ہے، بس فرق یہی ہے کہ کھڑا زبر الف کی طرح ہوتا ہے، یعنی الف جس طریقے سے لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر بھی لکھا جاتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا لکھا جاتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آج کھڑا زبر کے بارے میں ہم مکمل پڑھ لیے ہیں، اب کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو کھڑا زبر کے بارے میں پوچھنے میں یا سمجھنے میں تو آپ ہم کو کومنٹ کیجیے، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل پہ آپ قرآن شریف اچھے سے پڑھنے کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں ایک دم بالکل ڈیٹیلس کے ساتھ قاعدے کے ساتھ، تو آپ ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میرا نیا ویڈیو آپ تک پہنچے جب میں ڈالوں۔ اب اتنا ہی آج کے سبق میں، کل انشاءاللہ کھڑی زیر کے بارے میں پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔